بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ معزز حاضرین کرام، عزیز دینی و ایمانی بھائیوں، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا۔ جب اس کے دنیا میں آنے میں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں اور دنیا سے جانے میں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں، تو عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے۔ یعنی پیدائش کے بعد سے لے کر اور موت سے پہلے تک کی جو بیچ کی زندگی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، کیونکہ نہ جب آنے میں اس کی مرضی نہ جانے میں اس کی مرضی، تو پھر اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے جو بیچ کی زندگی دی ہے وہ بھی اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کے لیے ہمیں دی۔ ہماری اپنی مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ یاد کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے زبان سے یاد کرنا، ایک ہوتا ہے دل سے یاد کرنا۔ دل سے یاد کرنے کی جو فضیلت ہے وہ زبان سے یاد کرنے کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو دونوں طریقوں سے یاد کریں، دل سے بھی یاد کریں اور زبان سے بھی یاد کریں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب انسان کو کسی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، انسان اس کا بارہا تذکرہ کیا کرتا ہے، چاہے اس سے کوئی اسے مطلب حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس کا تذکرہ کرے گا جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، چاہے سامنے والا اس کی بات پر توجہ دے یا نہ دے، لیکن وہ اس کا تذکرہ کرے گا اپنے محبوب کا۔ ہمارے محبوب اللہ تعالیٰ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر آن ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ جیسا کہ ایک ماں ہوتی ہے، وہ اپنے چھوٹے بچے کی باتوں کا تذکرہ کرتی ہے کہ میرا بچہ دودھ کو دودو کہتا ہے، پانی کو من کہتا ہے، اسی طریقے سے وہ ایسے جاتا ہے ایسے آتا ہے، وہ یہ بولتا ہے یہ کھاتا ہے یہ پیتا ہے۔ کیوں؟ ماں کو اپنے اس بچے سے محبت ہے، اس لیے وہ اس کا تذکرہ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیوی ہے، وہ اپنے خاوند سے محبت کرتی ہے تو گھنٹہ گھنٹہ اس کی تعریف کرتی ہے، وجہ کہ اس کو اس سے محبت ہے۔
اس لیے یہ عربی زبان کا محاورہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی تو وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اپنے محبوب کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ پھر جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اس کے اوپر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انسان جس کا ذکر زیادہ کرے گا اس کے دل و دماغ پر اور اس کے ظاہری اعضاء پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلا اثر جو مرتب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ زبان پر اللہ کی حمد و ثنا کا جاری ہونا، یہ ذکر کا پہلا اثر ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو پھر ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا رہتی ہے، ہر وقت اللہ کی تعریفیں کرتا ہے۔ گویا کہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہر شخص تیرا تذکرہ کرے ورنہ کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے، یعنی وہ جہاں جاتا ہے بس اللہ کی تعریف، اللہ کی بات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا، بس وہ اسی چیز کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی اتنی تعریف کریں کہ ہم ہر وقت اللہ کی تعریف میں اور اللہ کے ذکر میں مبتلا رہیں۔ ایک بات لکھتے ہیں مفسرین کرام کہ لیس فضل الذکر منحصرا فی التہلیل والتسبیح والتکبیر والدعاء بل کل مطیع للہ فی عمل فهو ذاکر۔ لیس فضل الذکر منحصرا فی الذکر والتہلیل والتسبیح والتکبیر والدعاء بل کل مطیع للہ فی عمل فهو ذاکر، یعنی ذکر کرنا فقط یہی نہیں ہے کہ ہم سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ لیں، دعا مانگ لیں، یہی صرف ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وہ عمل جو اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کے طریقے سے ہٹ کرنا ہو، وہ بھی ذکر ہے۔ بل کل مطیع للہ فی عمل فهو ذاکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افضل الذکر، کہ سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی گناہ کا خیال آئے تو وہ اس کو فوراً ترک کر دے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا یہ افضل الذکر ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی کہتا ہے میں بڑا ذاکر ہوں، میں بہت ذکر کرتا ہوں، میں 1000 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں، 1000 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں، لیکن جب کوئی گناہ کا موقع آتا ہے تو وہ ارتکاب کر لیتا ہے، تو سمجھیے کہ اس کا اثر ذکر کا اس کے جسم پر ابھی تک نہیں پڑا۔ اس کا اثر پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے، ذکر کے اثر پڑنے کا مطلب یہ ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب الحسن عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے اشعار میں لکھتے ہیں کہ میں اے خدا دم بھروں گا تیرا بدن میں جب تک کہ جا رہے گی، میں اے خدا دم بھروں گا تیرا بدن میں جب تک کہ جا رہے گی، پڑھوں گا ہر وقت کلمہ تیرا دہن میں جب تک زباں رہے گی۔ دہن کہتے ہیں منہ کو۔ پڑھوں گا ہر وقت کلمہ تیرا دہن میں جب تک زباں رہے گی، کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر فقط تیری داستاں رہے گی، کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر فقط تیری داستاں رہے گی، نہ شکوے دوستاں رہے گا نہ غیبت دشمناں رہے گی۔ یعنی جب اللہ کی تعریف میں وہ بالکل ایک دم بے حال ہے اور مست ہے تو نہ اسے دوستوں کا شکوہ ہے اور نہ دشمنوں کی غیبت کرنے کا وقت ہے، نہ دوستوں کا شکوہ نہ دشمنوں کی غیبت کا وقت ہے، وہ ہر وقت فقط اللہ کی یاد میں اور اللہ کی تعریف میں مشغول ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے سرشار رہے اور رطب اللسان رہے اللہ کے ذکر میں۔ اس حال میں ہماری موت آنی چاہیے۔ پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے۔
جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو پھر اللہ کی تعریف میں ہر آن ہر لمحہ مبتلا رہتا ہے۔ دوسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اثر اس کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حیا کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ شرم کو۔ حیا ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے وہ انسان عفت و پاک دامنی اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک حدیث ہے ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب انسان کے اندر شرم و حیا باقی نہیں رہتی پھر اس کو اختیار ہے وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے۔ شرم و حیا ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے انسان کو مزین ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک لڑکی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب آپ 20واں پارہ پڑھیں گے اس کے اندر چند آیات ہیں، ایک واقعے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ لڑکی کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے صاحبزادی ہیں۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے، تو وہ اتنی شرماتی ہوئی آئی کہ اللہ کو ان کی شرم و حیا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس بات کو اپنے کلام کا حصہ بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا تمشی علی استحیاء، کہ وہ شرمیلی، یعنی وہ اتنی شرم و حیا کے ساتھ آئی نظریں نیچی جھکا کر کے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو اپنے کلام کا، پاک کلام کا حصہ بنا لیا۔ تمشی علی استحیاء، کیسی برگزیدہ اور نیک بندی ہوگی وہ کہ اللہ نے اس کی ادا کو پسند فرمایا اور اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ یہ ہے وہ حیا اور پاک دامنی کا زیور۔ جب انسان حیا اور پاک دامنی کے زیور سے مزین ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شیطان اس تک اپروچ نہیں کر سکتا، اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو حیا کے زیور سے مزین اور آراستہ کریں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، حیا ایک ایسا لباس ہے جو نظر نہیں آتا۔ حیا لباس تو وہ ہوتا ہے نا جو پہنا جائے، جو بدن پر ظاہر ہو، جیسے یہ کرتا ہے، یہ ظاہر ہے ہمارے بدن پر، لیکن حیا ایک ایسا لباس ہے جو نظر نہیں آتا۔ حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ عمرے پر گئے۔ جب عمرے سے فارغ ہوئے تو ہم اپنے ہوٹل میں جب آئے تو ہم نے غسل کیا۔ جب میں غسل خانے میں داخل ہوا اور میں نہانے لگا، بدن کو گیلا کیا، تو صابن جو رکھی ہوئی تھی میں نے اس کو اپنے بدن پر ملنا شروع کیا۔ تو میں کافی دیر تک ملتا رہا لیکن کوئی جھاگ اس سے نہیں بن رہا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا اتنا شاندار ہوٹل ہے اور اس گھٹیا قسم کا صابن رکھا ہے کہ اس سے جو ہے جھاگ بھی نہیں بن رہا۔ میں نے دوبارہ اپنی آنکھوں پر پانی ڈالا اور ذرا تھوڑا سا غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس پر ایک ٹرانسپیرنٹ کور چڑھا ہوا ہے، یعنی اس پر ایک ایسی پلاسٹک چڑھی ہوئی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب جب میں نے اسے احتیاط سے نکالا اور اس کو ہٹایا پنی کو تو پھر وہ جھاگ بننا شروع ہو گیا۔ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ حیا یہی ایک ایسا لباس ہے جو نظر نہیں آتا، انسان کے اندر ہو لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ حیا ایک ایسا لباس ہے۔ جس طریقے سے اس صابن کو اس ٹرانسپیرنٹ کور نے ڈھکا ہوا ہے، اسی طریقے سے جب انسان کو حیا اور پاک دامنی کا جو زیور ہے وہ ڈھک لے اور لباس ڈھک لے تو پھر انسان گناہوں کی زندگی سے دور رہتا ہے اور وہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حیا اور پاک دامنی کے زیور سے آراستہ فرمائے اور ہمارے اندر حیا اور شرم پیدا فرمائے۔ اسی طریقے سے جب بندے کے اندر ذکر اثر کرتا ہے تو پھر تیسرا اثر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کے اندر عطا اور سخاوت اللہ تعالی پیدا فرما دیتے ہیں۔
میں دوبارہ آپ کے سامنے سبق کا اعادہ کروں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کے بدلے میں جو بندے کے اوپر اثر کرتا ہے، پہلا اثر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا میں اس کی زبان ہر وقت مشغول رہتی ہے۔ دوسرا اثر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حیا کے زیور سے مزین فرما دیتے ہیں، حیا کا لباس عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا اثر جو اس کے اوپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سخاوت جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرماتے ہیں۔ سخاوت کس کی صفت ہے؟ سخاوت اللہ کی صفت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت ہے۔ میں بارہا اپنی بات میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کا تعلق بندے سے ذات کا نہیں ہے، اللہ کا تعلق بندوں سے صفات کا ہے۔ اللہ یوں نہیں کہتا کہ تم اللہ بن جاؤ، اللہ کہتا ہے کہ میری صفات اختیار کر لو، اسی پر کامیابی ہے۔ اللہ کا تعلق بندوں سے ذات کا نہیں صفات کا ہے۔ اللہ کی صفت ہے رحم کرنا، ہم مخلوق پر رحم کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ جب ہم اللہ کی صفات اختیار کریں گے تو پھر جیسا کہ اللہ کی صفت ہے رزاق، جب ہم کسی اللہ کے بھوکے بندے کو کھانا کھلائیں گے پھر اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں سکون پیدا فرمائے گا۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ہم جب اپنی زندگیوں میں ان کو مرتب کریں گے، نافذ کریں گے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے دھارے کو بدل دے گا اور ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، جب بندے کے اوپر ذکر کا اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخاوت جیسی عظیم الشان نعمت سے نواز دیتے ہیں، اور سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ حاتم طائی کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب کیا گیا، اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا۔ یہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام طے تھا، حاتم طائی اسی کا مشہور سخی گزرا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سائل مانگنے والا اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے 5 دینار آپ دے دیجئے، 5 درہم دے دیجئے۔ تو حاتم طائی نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کو 500 درہم آپ دے دو۔ خادم نے کہا کہ کیا آپ کے پاس مال زیادہ ہو گیا ہے، یہ فالتو ہے کہ اس نے 5 مانگے ہیں اور آپ دے رہے ہیں 500؟ کہا کہ مال فالتو نہیں ہے، مانگنے والے نے اپنی استطاعت کے مطابق مانگا ہے، میں اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوں۔ مانگنے والے نے اپنی استطاعت ضرورت کے مطابق مانگا ہے، میں اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوں۔ یہی تو سخاوت ہے کہ بندہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ضرورت کہیں 5 کی ہے وہ 10 دے، ہو سکتا ہے اللہ کو اس کا یہ صدقہ کرنا، امداد کرنا اتنا پسند آئے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ ہم بعض مرتبہ خرچ کرتے ہیں اور اس کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ ہم 5 روپے 10 روپے 100 روپے خرچ کر رہے ہیں، نہیں، معلوم نہیں یہ پیسے اور یہ امداد ہمارے کب کام آ جائے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو تم خرچ کر رہے ہو اور جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو خوب جانتے ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو خرچ کرو گے وہ تم اپنے لیے خرچ کرو گے، اس سے تمہارے ذات کو فائدہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص کا واقعہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 60 سال تک اللہ کی عبادت کی، کمرے میں اندر بند رہ کر کے۔ 60 سال کے بعد ایک مرتبہ بارش ہوئی، اس نے سوچا کہ باہر پانی کے چشمے ہیں، میں ذرا نکل کر تو دیکھوں کہ باہر اللہ کے قدرتی مناظر کیسے ہیں، اللہ کی ہریالی کو اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں میں ذرا باہر نکل کر کے دیکھوں۔ اب شیطان اس عبادت گزار کی طاق میں تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، فوراً ایک جو ہے کوئی بکریاں چرانے والی خاتون وہاں پر آئی اور اس سے چکنی چپڑی گفتگو کرنے لگی، اور بات کرتے کرتے اس عبادت گزار بندے کو اس نے اپنے شیشے میں اتار لیا، اور یہاں تک واقعہ ہوا کہ وہ عبادت گزار اس خاتون کے ساتھ، بکری چرانے والی خاتون کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو گیا۔ اب جب اس نے زنا کر لیا
تو سوچا کہ میں فوراً جلدی سے غسل کروں اور اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے میں نفل پڑھ کر میں اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کروں۔ جیسے ہی وہ غسل کرنے کے لیے ندی میں داخل ہوا، ابھی وہ غسل کر ہی رہا تھا کہ کوئی ایک فقیر آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ تو اس عبادت گزار نے کہا کہ میرے جبے کی جیب میں، میرے کرتے کی جیب میں کچھ رقم ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے، وہاں سے وہ چیز تم لے لو۔ ابھی وہ غسل کر ہی رہا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نے کہا کہ اس کے نامہ اعمال میں جو کچھ ہے اس کو آپ تولیے۔ اب جب ایک طرف اس کی 60 سال کی عبادت تولی گئی اور دوسری طرف اس کا یہ گناہ جو وہ زنا کا مرتکب ہوا، تو 60 سال کی عبادت اس کی ہلکی نکلی اور یہ جو زنا اس نے کیا تھا ایک مرتبہ یہ بھاری نکلا۔ اب ایک فرشتے نے کہا کہ اس نے مرتے مرتے کچھ صدقہ کیا تھا، اس کو بھی ذرا جو ہے تول لو۔ اب جب اس صدقے کو اس کے ثواب کے اور اچھے کاموں میں اعمال صالحہ والے پلے میں جب رکھا گیا تو پلہ بھاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی مغفرت فرما دی۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ مسجد کے لیے خرچ کرنا، مدارس کے لیے خرچ کرنا، طلباء اور طالبات پر خرچ کرنا، کسی بھوکے کو ہم کھانا کھلا دینا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دینا، ہم ان کو چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کہاں انسان کو کام دے دے اور کچھ نہیں پتا۔ کب آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کب کہاں مصیبت میں پھنس جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت تعاون کرنا چاہیے، یہی چیز ذکر کا اثر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جب بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سخاوت کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ بعض حضرات مالدار ہوتے ہیں اور بعض چوکیدار ہوتے ہیں مال کے، وہ حساب لگا لگا کر رکھتے ہیں کہ آج میرے پاس اتنا ہے، آج اتنا ہے، آج اتنا ہے، خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ اللہ نے جن لوگوں کو مال کی دولت سے نوازا ہے ان کے مالوں میں اللہ نے حقوق متعین فرمائے ہیں غربا کے۔ کس کے؟ جو آپ سے مانگنے آ رہا ہے اس کا بھی حق ہے، اور جو مانگنے نہیں آ رہا ہے وہ غریب تو ہے لیکن عزت اور شرافت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کا بھی حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ بعض حضرات تو ایسے ہوتے ہیں کہ مانگ لیتے ہیں، اپنی ضرورت کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی عزت اور شرافت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ فرمایا ایسے شخص کو تلاش کرو اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی بھی امداد کرنی چاہیے۔ ورنہ اگر قرآن میں صرف مانگنے والوں کے بارے میں ہوتا تو کہا جاتا کہ للسائل، لیکن اللہ نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ہم جو کچھ کما رہے ہیں 2.5% اللہ نے متعین کر دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ دینا ہی دینا ہے، یہ دینا ہی دینا ہے، اس سے آپ پیچھے نہیں چھڑا سکتے۔ اور جن کو اللہ نے زیادہ مال و دولت نہیں دی، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، خرچ کرنے کا حکم ان کو بھی دیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہاں پر جو خرچ کرنے کا حکم دیا یہ عمومی حکم ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ بھی خرچ کرے، جس کے پاس تھوڑا مال ہے وہ بھی خرچ کرے، جس کے اوپر اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی وہ خرچ کر سکتا ہے اپنی استطاعت کے بقدر اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر تمام لوگ صحیح طریقے پر زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں تو مسلم معاشرے میں ایک بھی غریب نہ رہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، جس کے پاس 10-20 لاکھ روپے ہیں وہ تو زکوٰۃ نکال دیتا ہے، جس کے پاس کروڑوں اور اربوں روپے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں میں نکلے گی، اس لیے اسے ڈر لگتا ہے کہ میرے پاس سے تو یہ گھٹ رہا ہے۔ ہمارا حساب کیا کہتا ہے کہ ہم جب 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے بڑھ جائے گا۔ یہی تو غیب ہے، یہی تو غیبی باتوں پر ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا حساب کہتا ہے کہ وہ مال گھٹ رہا ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں اس کو بڑھا رہا ہوں۔ ہمیں اسی چیز پر ایمان لانا ہے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔
اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، وہ تمہارا نہیں ہے۔ اگر تم اسے اپنے پاس رکھو گے تو پھر وہ اس مال کو تمہارے گلے میں طوق بنا کر کے قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو صاحب حیثیت بنایا ہے وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں، مساجد پر، مدارس پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر دل کھول کر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیں گے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں سبق کا اعادہ کرتا ہوں، جب ہم ذکر کثرت سے کریں گے، ذکر کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم 1000 دفعہ یہ پڑھ لیں، 500 دفعہ یہ پڑھ لیں، گنتی پورا کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اثرات ہمارے ظاہری اعضاء پر، دل و دماغ پر مرتب ہونے چاہیے۔ ہر عمل میں ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائیں، یہ ہے ذکر کا مقصد کہ ہماری زندگی پر مرتب ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا لیس فضل الذکر منحصرا فی التحلیل والتسبیح والتکبیر والدعاء بل کل مطیع للہ فی عمل فہو ذاکر، ہر عمل ہمارا جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے آج کے اس بیان کا اور ان تمام باتوں کا مقصد ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔